اس زمانے میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو مسلمانوں میں بزنس کا رجحان کم ہو رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے. دنیا میں وہ شخص غلام تھا، غلام ہے، غلام رہے گا، جو ہر وقت کیا بولوں کہ پھر وہ زبان بھی میری جو ہے نا بعض دفعہ وہ بلاغت نہیں آتی اگر بہت تمیز سے بات کی جائے بعض دفعہ، تو بس سمجھے کہ اٹھائی گیری ہے. ہر وقت باس کی مکھن، اور جناب وہ ہر وقت جو آفسوں کا دفتروں کا ماحول ہے آپ دیکھیں نا جا کے کیا ہے. سوچ ہی نہیں بڑھتی انسان کی. ہمارے نبی نے تجارت کی. حضرت عثمان کیا تھے؟ بولو بھائی، تاجر تھے. جتنے مالدار صحابہ ہمارے علم میں ہیں سب کے سب تاجر تھے. بعض لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں سارے تجارت کریں گے تو ملازمت کون کرے گا. جیسے ایک صاحب نے مجھ سے بھی سوال پوچھا کہ آپ کہتے ہیں اپنا مکان، ذاتی مکان کے بجائے کرائے پہ رہ لو، وہ پیسہ کہیں اور لگا لو، تو جب سب کرائے پر لیں گے تو پھر کرائے پہ مکان ملے گا کہاں سے؟ اشکال سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جب سب کسی کا ذاتی مکان ہی نہیں ہوگا مفتی صاحب کے بیانات سن کے تو کرایہ دار کو گھر کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی تو کسی کا ذاتی مکان ہی ہوگا نا جس میں کرایہ دار جا کے رہے گا. بھائی آپ ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیسے پھر جواب کیسے سمجھیں گے؟ بھائی جب سب لوگ نیک بن جائیں گے اور ذاتی مکان بنانا چھوڑ دیں گے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں گے، دنیا ہے گزر گئی گزران، کیا جھوپڑی کیا میدان، کیا اپنا ذاتی گھر، کرائے پہ رہو. تو جو ہم کرائے پہ رہتے ہیں وہ بھی تو کسی کا ذاتی گھر ہوتا ہے، تو پھر کرائے پہ بھی گھر نہیں ملے گا. بھائی بیان پورا سنا کریں تسلی کے ساتھ، مولانا صاحب کہہ کیا رہے ہیں. جیسے نوجوان نے میرا شادی پہ بیان سن لیا، یہ نہیں کہا کہ اپنے خرچے پہ، یہ والا نہیں سنا. اب ابا کو جا کے خون پی رہا ہے ابا کا کہ مفتی صاحب نے کہا 15 سال میں شادی ہو جانی چاہیے، مفتی صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ اپنے خرچے پہ ہونی چاہیے، یہ والا نہیں سنا. کئی لوگ ایسے نوجوانوں نے خون پیا ہوا گھر جا جا کے ابا کا شادی کراؤ شادی کراؤ شادی کراؤ. ابا کہہ رہے کمبخت تو ویسے ہی کسی کام کا نہیں ہے، بہو بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈال رہے ہیں، پھر سارے پوتے نواسے بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈالے گا، میں کوئی کولوں گا پہل سمجھا ہوا ہے تو نے مجھے. تو کیا بات کر رہا تھا نہیں یہ جو ابھی بات آئی تھی آدھا بیان. ہاں ذاتی مکان جو ہے نا بھائی، میں نے ذاتی مکان بنانے سے منع نہیں کیا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو ذاتی مکان بناؤ، پیسے جوڑ جوڑ کے نہ بناؤ. جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو 3 چیزوں کو پہلے فوکس کرو. نمبر 1 خوراک سب سے ٹائٹ. ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے، بھاڑ میں جائے ایسا مکان. یہ بھی تو باڈی بھی تو مکان ہے نا. ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریا مضبوط کرو پھر مکان میں سریا ڈالو. دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کمبخت کے پاس ہے بھائی، کیلشیم ہڈیوں ادھر کم ہو رہا ہے، فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا، یہ مکان میرا ہے. تو نے اتنی قسطوں پہ مکان لیا اور اتنی انویسٹمنٹ تم نے تھوپ دی اس کے اوپر، تم نے پوری زندگی تم جو کرنے کی جو اہم اس سے زیادہ چیزیں تھی، یہ تو بھائی چھت تو کرائے کے گھر پہ بھی ہو جاتی ہے نا، وہی چھت ہوتی ہے وہی پنکھا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دے گا تو نکال کے روڈ پہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ. میں نے تو لاکھوں میں کوئی ایک کرایہ دار ہوتا ہے جو بیچارہ روڈ پہ آتا ہے، بلکہ کرایہ دار کو روڈ پہ لانا آسان نہیں ہے، وہ کم وقت نکلے گا کہاں. کرایہ دار کو گھر سے نکالنا پولیس نہیں نکال سکتی، قوانین کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو؟ خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ جتنی آپ کی تنخواہ ہے، ارننگ ہے، کاجو بادام پستہ یہ کھاؤ. میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا یہ کھاتے ہوئے. اپنے ذاتی بنگلے ہیں، گھر ہیں. سرجانی میں 120 گز کا گھر بنا کے سینہ تان کے چل رہا ہے میرا ذاتی گھر ہے. کھاتا کیا ہے تو؟ چائے میں ڈبو کے پاپے کھا رہا ہے سرجانی والا. تو بھائی ہم تم سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں. تو یہ جو کولیسٹرول ہے نا، ڈاکٹروں سے پوچھے، پھر وہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا، میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں، کبھی ثبوت پیش کروں گا کن کن ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جو میرا سلپ مینجمنٹ پر بیان ہوا ہے نا، سلپ نیند کتنی ضروری ہے کیسے ضروری ہے، اس پر یو کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں، ان کا رپلائی آیا، اگر کبھی موقع ملا تو وہ آڈیو سناؤں گا. انہوں نے کہا زبردست خاندانی بات کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو میں نے نیند پر ابھی بیان کیا ہے نا، نیند کتنی اور کیسے، بہت خوش ہوئے، اپریشیٹ کیا انہوں نے. خاندانی
تو اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی. تو یہ جو کولیسٹرول ہے، بادام، کاجو، پستہ، ان چیزوں سے جو ہمیں چکنائی حاصل ہوتی ہے یہ نقصان نہیں دیتی. یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان نہیں دیتی، بلکہ کم نقصان دیتی ہے. نقصان بھی اس صورت میں دے گی کہ آپ ایکسرسائز بالکل چھوڑ دیں. وہ تو پھر کچھ بھی کھاؤ گے زیتون کھانا نقصان دے اگر آپ اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. وہ زیتون جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے وہ بھی اگر آپ تھوکتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھا لو گے. زمزم بھی اگر آپ پیتے ہی چلے جا رہے ہو کہ اللہ نے ہماری مہمان نوازی کی اور آپ بوتلوں کی بوتلیں چڑھائے جا رہے ہو، بھائی تھوڑا سا پیو، پھر تھوڑا سا چلو اس کو نیچے تو بیٹھنے دو نا، پیتے ہی جا رہے ہو تو وہ بھی نقصان پہنچائے گا. تو بادام کھاؤ، پستے کھاؤ اور اخروٹ کھاؤ. اخروٹ کی شکل اللہ نے کیسی بنائی ہے؟ برین جیسی. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ ان کی شکل میں اللہ نے میسج رکھ دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ اس کے لیے مفید ہے. بالکل اخروٹ کا چھلکا بھی کھوپڑی جیسا اور اندر سے جب نکلتا ہے تو کیسا؟ دماغ. بہت مفید ہے دماغ کے لیے. مسئلہ ہی سارا دماغ کا ہے نا ہماری قوم کا. بھائی اگر لوگ اخروٹ کھانا شروع کر دیں آدھے مسائل قوم کے ویسے ہی حل ہو جائیں. کہ سارا مسئلہ کہاں کا ہے؟ کھوپڑی میں ہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اب دیکھو میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں کہ آدھی سے زیادہ لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی جائیں گے پھر وہی کھائیں گے، باہر سے جوس کے ڈبے لے کے پیئیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں، چپس کھائیں گے جو دکانوں پہ مل رہے ہیں جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ پلاسٹک ہے یا کاغذ ہے کیا ہے. یہ ویسے تو کاغذ نہیں آلو ہی ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ پتا نہیں ہے. وہی الٹا پلٹا جو گند بلا کھا رہے ہیں وہی کھاتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرو میرے بھائی؟ خوراک اچھی ہونی چاہیے، ٹائٹ ہونی چاہیے، اس پہ لگاؤ پیسہ. اگر گھر خریدنے کے پیسے نہیں بچتے بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے یہ جو میرا گھر ہے نا جس میں میری روح رہتی ہے، اس باڈی کا اسٹرکچر، اس پہ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے سب سے پہلے. بولو میں نے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو 5.5-6 فٹ کی باڈی ہے اس پہ کنسٹرکشن کا کام کر کے اس کو انسان کا بچہ بنانا ہے. دیکھنے میں کیا لگے، یہ بیمار نہ لگے دیکھنے میں. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بھائی، وہ تو پیغمبروں پر بھی ہوئی ہے. تو جتنا اچھا کھاؤ گے، وہ بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ اونٹ کتنا اوپر، بندہ کتنا، کتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہ تو اللہ کی قدرت ہے. لیکن ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم تو نہیں ہے نا. میں لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ تل کا تیل نکلواؤ جوڑیا بازار سے جا کے، اس میں کھانا پکا کے کھایا کرو، بہت ٹائٹ ہے صحت کے لیے. ابے بھائی بہت مہنگا پڑے گا، لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو اپنی گاڑی میں تو پیٹرول ڈال رہا ہے اس سے سستا پڑے گا. صحیح ہے نا؟ اس سے کیا پڑے گا؟ اور جب صحت خراب ہوگی، خدا کی قسم صحت مند آدمی رکشے میں چلے جائے تو زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ بیمار لینڈ کروزر میں جا رہا ہو. آپ کے نیچے لینڈ کروزر ہو، صحت ٹھیک نہ ہو، ہے لینڈ کروزر ہے اور کبھی بھی خطرہ ہے، مر سکتا ہے، ہارٹ اٹیک، شوگر، ہر وقت ہر چیز ناپ تول کے چل رہی ہے. گاڑی آٹومیٹک ہے، خود مینول پہ آئے ہوئے ہیں. گاڑی آپ نے کیا رکھی ہوئی ہے؟ آٹومیٹک. خود کس پہ ہے؟ خود مینول. شوگر لیول کنٹرول اتنی کھانی ہے، ڈاکٹر نے کہا ابھی پھر چیک کرنی ہے کہ نہیں ہے. تو گاڑی مینول ہو، خود کو جو اللہ نے ہمیں آٹومیٹک بنایا ہے، ہماری باڈی شوگر لیول کو خود ہی کنٹرول کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ زور سے بولیں، زور سے. بھائی جب تک شوگر کی بیماری نہیں ہوتی شوگر لیول خود ہی کنٹرول ہوتا ہے. جب تک کولیسٹرول کی بیماری نہ ہو کولیسٹرول لیول بھی باڈی خود ہی، دیکھو جوان آدمی گند بلا بھی کھاتا رہے کولیسٹرول لیول پھر بھی کنٹرول میں رہتا ہے نا، باڈی خود ہی اس کو سیٹنگ پہ لاتی ہے. میٹابولزم اتنا اچھا ہوتا ہے اندر کا جو سسٹم ہے کہ وہ فیٹ کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتا. تو گاڑیاں پہ زیادہ زور ہے کہ یار مینول آٹومیٹک ہونی چاہیے اور اپنی باڈی کو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کی محبت ہے. دیکھنے میں تو لگ رہا ہے دنیا کی، لیکن حقیقت میں دنیا کی محبت ہے یہ. تو اپنی باڈی پہلے کس پہ رکھو بھائی؟ جو اللہ کا نے بنایا ہوا سسٹم ہے. تو پہلے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دو، بولو بھائی یہ جو 5.5-6 فٹ کا انسان ہے نا اس پہ کنسٹرکشن کا کام. بچوں پہ بھی کنسٹرکشن کیا، ان کی تو گروتھ ہو رہی ہے نا. بچوں کو بھی کم وقتوں کو گند بلا کھلایا جا رہا ہے. بس ذاتی گھر ہے، یہ کس کا گھر ہے بیٹا؟ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں نہیں، اپنی زمین اپنی چھت اپنی ہی ہوتی ہے.
اپنی چھت صرف قبر کی ہوگی، یاد رکھ.